یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب پاکستان کے اندر پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے تو سعودی عرب کو کیوں امپلیکیٹ کیا گیا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ سعودی عرب میں ریاض میں ایک فنکشن ہوا جس میں 3Ds کے ذریعے ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی خانہ کعبہ کے ماڈل کو سامنے رکھ کر وہاں پر کچھ برہنہ قسم کے ڈانس کیے گئے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ فیک ایک کمپیوٹرائز سا امیج بنا کر فیک طریقے سے وہ چلایا گیا، اور پھر آج بشرا بیگم صاحبہ کا یہ بھی بیان آ گیا۔ ابھی تو حکومت نے بھی اس کی تردید کر دی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بھی بیان آیا ہے جس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ سعودی عرب کے خلاف سیاسی مقاصد کے لیے ایک بڑا یہ دعویٰ کیا گیا ہے جو کہ قابل افسوس ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خارجہ پالیسی کو کمپرومائز نہ کریں۔ دیکھیں نا، یہی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، یا اس کے بعد جب حکومت چلی گئی تو کبھی کہا گیا کہ ہم غلام ہیں کسی کے، اس سے یورپین یونین کو ٹارگٹ کیا۔ پھر سائفر کی کنٹروورسی چلائی جس میں امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ لو کا بار بار نام آتا رہا کہ ڈونلڈ لو نے کنسپیریسی کی ہے، امریکہ نے سازش کی ہے۔ پھر بعد میں کہا کہ نہیں، امریکہ سے سازش ادھر نہیں آئی تھی بلکہ جنرل باجوہ کے نام کے کہا گیا کہ یہاں سے انہوں نے ایکسپورٹ کی تھی۔ اب یہ سعودی عرب والی بات آ گئی۔ حالانکہ کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جن میں خود انہوں نے سعودی عرب کے خلاف باتیں کی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کو کہ ایک دفعہ نیو یارک سے انہوں نے خود طیارہ بھیجا ان کو لانے کے لیے، لیکن درمیان میں خان صاحب شروع ہو گئے تو پھر وہ طیارہ واپس نیو یارک بلایا گیا تھا کینیڈا سے اوپر سے۔ مجھے اچھی طرح وہ واقعہ یاد ہے۔ تو اب آ کر 3 سال کے بعد تیسرا سال ہے کہ بشرا بیگم صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا ہے تو جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع نے اس کی تردید کر دی ہے، اسحاق ڈار کا بھی پیغام آ گیا۔ تو یہ ایک سعودی عرب اور پاکستان کا اتنا اچھا ریلیشن شپ ہے، خاص طور پر ابھی آئی ایم ایف کے حوالے سے۔ یہاں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری نے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ طارق چودھری صاحب، آپ نے خبر بریک کی تھی کہ بشرا بی بی نے جو بیان دیا اس پر باجوہ صاحب کا جو رد عمل آیا، اور اب حکومتی رد عمل بھی سامنے آ گیا اس کا، تو اس تمام معاملے پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، حکومتی رد عمل تو بالکل پرومپٹ ہے اور آنا تھا اور آنا چاہیے تھا کہ ایک ایسا ملک جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے کام آیا ہے، آگے بڑھ کر اس نے مدد کی ہے، وہ زلزلہ ہو، وہ سیلاب ہو، کوئی بیل آؤٹ پیکج ہو، وہ ادھار تیل دینا ہو، یا پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو، اس ملک کے خلاف اچانک بغیر کسی وجہ کے، جسے کہتے ہیں کہ بغیر انپرووکڈ بیان دینا، جس کی کوئی سیاق و سباق نہیں ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 2019 میں محترمہ بشرا اور عمران خان صاحب تشریف لے کے گئے تھے اقتدار میں آنے کے بعد۔ اس کے بعد غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2 دفعہ شاید ایم پی ایس پاکستان آئے ہیں۔ اس وقت تو عمران خان صاحب باقاعدہ ان کی گاڑی چلاتے ہوئے ایئر بیس سے ان کو لے کے گئے تھے پی ایم ہاؤس، پھر اس کے بعد ان کو سلامی دی اور ان کی بڑی آؤ بگل کی۔ تو اگر اس وقت باجوہ صاحب کو فون کیا تھا انہوں نے، ایم پی ایس صاحب نے، تو اس کے بعد اتنے اچھے تعلقات کیسے رہے؟ پھر اسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ UNGA میں جانا تھا خان صاحب نے، چونکہ انہوں نے اس وقت ایک بہت بڑا بیان دیا تھا کہ وہ ریگولر فلائٹس کے لیے جہاز پہ جایا کریں گے، ریگولر فلائٹس پہ جائیں گے اور اخراجات بچائیں گے۔ تو انہوں نے اپنا خصوصی طیارہ دیا، قطر سے ان کو اٹھایا اور انہوں نے نیو یارک پہنچایا۔ جب نیو یارک سے واپس آنا تھا انہوں نے 27 ستمبر کو، تو اس وقت بھی ایم پی ایس صاحب کا طیارہ تھا، اور جب وہ کینیڈا کے شہر ہیلی فیکس کے اوپر پہنچا تو وہاں سے وہ واپس آ گیا۔ اس وقت کچھ اور توجیہات بیان کی گئی، بعد میں پتہ چلا کہ جہاز میں بیٹھتے ہی انہوں نے کوئی ایسی جو ہے گفتگو جو تھی کی جس کی وجہ سے وہ ان تک پہنچی اور وہ طیارہ واپس لیا گیا۔ پھر جب ملائیشیا نے کانفرنس کرانی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ایک OIC کی، اس وقت بھی ایسی باتیں ہوئیں پی ٹی آئی کی جانب سے اور چیئرمین صاحب کی جانب سے، جس کے نتیجے میں سعودی عرب کی ناراضگی ہوئی۔ ٹھیک ہے، ملکی سیاست میں نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اور بشرا بی بی کا بیان جس کے بعد سابق آرمی چیف نے اس پر رد عمل دیا، حکومتی رد عمل بھی آپ کے سامنے ہے، اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے نمائندہ خصوصی شوکت پرازر صاحب اور طارق چودھری، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔